بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جنی میری تعریف کر دیتی ہے، میں اتنے بیٹھ کے سوچ رہا سی کہ کیا میں اس تعریف کے قابل ہاں، کیا میں ہی وہ شخص ہاں جہدے بارے چ گلاں ہو رہی ہیں۔ میں تھوڑے سامنے کچھ پیش کراں گا جی۔ انہاں واسطے جڑے میرے میزبان نے، ویسے تو پورا پاک پتہ نہیں آدمی لگیا کہ میرا میزبان ہے، علی حسنین صاحب۔ یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھا جائے گا۔ یاد رکھ خود کو مٹائے گا تو چھا جائے گا۔ ہم میں عجز ملائے گا تو چھا جائے گا۔ اچھی آنکھوں کے پجاری ہیں میرے شہر کے لوگ، تو میرے شہر میں آئے گا تو چھا جائے گا۔ اور جگنو صاحب نے فرما رہے سن سختیاں دے اتے، جبر دے اتے، تو انہاں واسطے انہیں گل ہے کہ جبر والوں کی حکومت ہے فقط چند ہی روز، صبر میدان میں آئے گا تو چھا جائے گا۔ تو میں جی فرسٹ ٹائم پاک پتن حاضری ہوئی ہے میری، پاک پتن شریف میں آیا، لیکن میں تمہیں ایک عجیب گل دساں کہ میں نے اس طرح لگتا ہے کہ پاک پتن نال میرا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ یہ گل ویسے تو روایتی طور پہ کی جا سکتی ہے کہ جی پاک پتن نال میرا پرانا رشتہ ہے، لیکن میں ایک چھوٹی جی گل کرنا چاہنا جس طرح کہ علی حسنین ہے۔ علی حسنین چلدا پھردا پاک پتن کا تعارف ہے۔ میں حیران ہاں جی کہ اتنے بہ کے انڈیا کے بڑے بڑے فنکاراں نال دا رابطہ ہے، اتنے بیٹھ کے انہاں کولوں پاکستان دے وچ انہاں کولوں اچھیاں گلاں سننا، لوگاں تک پہنچانا۔ اصل پاکستان تے اتنے ہے۔ اور میں خاص طور پہ یہ جڑی دھرتی تے گھڑا جی بابا فرید کی دھرتی ہے، اتوں ہی تو پنجابی شاعری، اتوں زبان، اتوں ہی روحانیت، اتوں ہی ادب، سب کچھ اتوں ہی تے آ رہے ہیں۔ تسی لوگ کنے خوش قسمت ہو کہ اتنے موجود ہو اور ہمیشہ موجود ہوں گے۔ میں جب انہوں نے مجھے کہا میں کچھ بات اردو میں کروں گا کچھ پنجابی میں، اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پاک پتن آنا ہے، 3 مہینے پہلے کی بات ہے، تو میں نے کہا چلے جائیں گے۔ پھر کووڈ آ گیا اور پھر کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ نے آنا ہے۔ تو میرے بھائی نے علی حسنین صاحب کا تعارف مجھے کروایا تھا اور علی حسنین صاحب مجھے ملے بھی تھے وہاں پر آ کے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں واک کرتا ہوں، میں اور ہمارے چند دوست ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، سلمان عابد صاحب ہیں، وہاں پر واک کرتے ہیں مالٹن پارک میں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ مالٹن پارک میں ہی آ جائیں۔ تو انہوں نے گپ شپ کرنی تھی، تو میں واک کرتا جا رہا تھا اور انہوں نے، ہم تو ٹریک میں تھے پورے، انہوں نے وہ پشاوری جو چپل ہوتی ہے وہ پہنی تھی، اس سے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے 2-3 مرتبہ نے کہا کہ آپ بیٹھ کے ہم بات کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنے اس کے مطابق ہی چلتے رہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، جب آپ کا ٹریک ختم ہوگا میری بات ختم ہو جائے گی۔ تو وہ 2-2.5 کلومیٹر کا ٹریک ہی میرے ساتھ چلتا رہا۔ مجھے یہ لگا کہ وہی پیاس ہے، وہی تڑپ ہے جو کبھی میرے اندر تھی، وہ ابھی بھی ہے، لیکن یہی آغاز ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس شہر کے پروگریسو ہونے کی علامت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، چاہے وہ وکلا ہیں، چاہے وہ انقلابی ہیں، چاہے وہ لیفٹ سے ہیں، چاہے وہ رائٹ سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، وہ سارے ینگ ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کرسیوں پہ سوائے ایک دے، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ جن کے بالوں میں سفیدی یہ بھی ینگ ہیں، بالکل۔ اور ادھر میں سٹیج پہ نظر دوڑاؤں تو یہاں بھی ینگ لوگ نظر آئیں۔ ہمیں اپنے کام کے سلسلے میں ہر شہر، ہر گاؤں جانے کا موقع ملتا ہے، دوسرے صوبوں میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے،
لیکن یہاں پر میں نے جو چہرے دیکھے اور ایک میں نے دیکھا کہ یہ 2-2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے تو ہو چکے ہوں گے. مجھے لگا کہ کچھ لوگ اب یہ رات کا وقت ہے, کچھ لوگ اٹھیں گے, کچھ لوگ چلے جائیں گے. جب تک انہوں نے میری باری لانی جو ہے, انہوں نے بہت زیادہ تعریفیں کرنی تھی, جب تک میری باری آنی تو سامنے 5-6 لوگ ہوں گے, وہی آرگنائزر. لیکن میں آپ سب کے لیے میرے جو جذبات ہیں بہت ہی عمدہ ہیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, بات سننا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ٹریول کرنے سے تھکن ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی فریش نہیں ہوا, کسی کو تھکاوٹ ہے, کسی کو ذہنی کوئی پرابلم ہے, تو وہ آئے, آپ لوگوں سے ملے, بی اے بھٹو صاحب کی موقع پہ شاعری سنائے. کہ میں حیران تھا کہ جو شخص آتا ہے ان کا قافیہ اور ردیف صحیح بیٹھتا جا کے, صحیح وزن میں یہ بات کرتے ہیں. تو آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, میں 1-2 اپنی زندگی سے 2-3 باتیں صرف اس لیے کہوں گا کہ مجھے آپ سے سیکھنے کا موقع ملا ہے. کچھ چیزیں آپ سیکھ لیجئے, اسی طرح یہ سیکھنے کا عمل بڑھے گا آگے. میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا, میں نے بیہائنڈ دا کیمرہ پہلے کام کیا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میری یہ جو آن کیمرہ میرا عرصہ ہے یہ 2.5 سے 3 سال کا عرصہ ہے, لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا. تو اس سے پہلے بیہائنڈ دا کیمرہ کام کیا. تو اب عجیب بات یہ ہے کہ لوگ صرف یہاں پر کامیابی کو دیکھتے ہیں, کوئی ناکامی کی کہانی نہیں سننا چاہتا ہے. سب یہ دیکھتے ہیں کہ آج کوئی کس پوزیشن پہ ہے, سب یہ دیکھتے ہیں کہ آج کوئی کسی کو کتنا چاہا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے, کتنے فالوورز ہیں. اس طرح سے جج کرتے ہیں نا, سوسائٹی اس طرح سے جج کرتی ہے. تو جب میں آیا تھا تو میں کچھ چینلز میں گیا, وہاں پر میں نے آڈیشن دی رپورٹنگ کے لیے. اور لاہور کے کچھ ایسے چینلز بھی ہیں جو شاید آپ کو ان کا نام بھی نہ آتا. وہاں پہ ایک چینل میں گیا, مجھے پتہ چلا کہ رپورٹر چاہیے. میں وہاں پہ گیا, میں نے آڈیشن دیا. انہوں نے پوچھا کیا کر سکتے ہو, میں نے کہا میرے اندر کچھ کرنے کی لگن ہے. اب یہ بات بتائی نہیں جاتی, مطلب کیا کر سکتے ہو اس کا کوئی جواب نہیں ہے, یہ کر کے دکھایا جا سکتا ہے, لیکن ہم لوگ موقع بھی نہیں دیتے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار آپ نہیں کر پائیں گے, آپ تو میڈیا کے نہیں اس طرح سے لگتے, رپورٹنگ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ 3-4 جگہ سے میں نے سن لیا. اور پھر مجھے موقع ملا, یہ آغاز جو ہوا کہیں پہ لوگوں نے میری بات جو سننا شروع کی وہ گلزار صاحب والے واقعے کے اوپر ہے. اس کے بعد پھر آفرز ہوئیں, اس کے بعد اس پلیٹ فارم پہ آیا اردو پوائنٹ پر. یہاں پر مجھے 2.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں. تو یہاں سے پھر بے شمار آفرز آئیں, یہاں تک کہ اس ٹی وی چینل کے ایک اہم ذمہ داران نے کہا کہ یار آپ ہمارے ساتھ پروگرام کیوں نہیں کرتے. تو مجھے یہ لگا کہ یار یہ وہی ٹی وی چینل ہے جو مجھے رپورٹر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور اب کہتے ہیں کہ اس سے بہتر چینل نے آفر کی. یہ وقت بھی آیا. اس سے آپ کو مزید اچھی ایک بات ہے جو میں آپ سے شیئر کروں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک رپورٹرز کی ایسوسی ایشن تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کا ممبر بننا چاہتا ہوں. شروع کا وقت تھا, ایک چھوٹا چینل تھا, وہاں کام کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایسے بناتے ہیں, ہمارا کرائٹیریا یہ ہے. سر یقین رکھیں کہ یہ جو کچھ کرنے کی لگن ہے یا یقین ہے نا آپ کا, یہ آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے. یہ یقین آپ کے ساتھ چلنے والے دوستوں کا بھی ہو سکتا ہے, یہ یقین آپ کے والدین کا بھی ہو سکتا ہے, یہ یقین کسی ایک ایسے شخص کا ہو سکتا ہے جو آپ سے پہلی مرتبہ ملا. یہ آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ اسی رپورٹر ایسوسی ایشن کی جو صدر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو اعزازی ممبرشپ دینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا میں لینا نہیں چاہتا. گزارش یہ ہے کہ جو اس طرح کے نوجوان ہیں, علی حسنین, اور خاص طور پہ مجھے پریس کلب میں آیا ہوں, تو مجھے یہ لگا کہ عام طور پہ جب ہم آتے ہیں تو نسبتاً جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ جو پریس کلبز ہوتے ہیں وہاں کے صدور سیکٹری معذرت کے ساتھ صدور اور جو سیکٹری ہوتے ہیں ان سے مل کے کوئی اچھے جذبات نہیں ہوتے. لیکن مجھے ایسا لگا کہ اسٹیج سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ ہیں جیسے جیسے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر بیٹھے جتنے لوگ ہیں یہ کتنے پڑھے لکھے, کتنی اچھی باتیں کرنے والے اور کتنی اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اور میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ شاید پاک پتن کو کیسے دیکھتے ہیں, کسی
کسی نے کہا تھا کہ یہاں پہ بابا فرید کے در پہ تو سرداریاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی یہ لگا کہ جب یہاں پر میں نے قدم رکھا تو ایک روحانیت کا احساس بھی ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن ایک فیلنگ ہے، آپ لوگوں کا لگاؤ ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے کہ میں وہاں بیٹھا تھا اور ایک منٹ کے لیے میں اس محفل سے بور نہیں ہوا. ایک ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میں اپنے گھر بیٹھا. بعض دفعہ زیادہ تعریفیں کی جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں جھوٹ ہی کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے خاص طور پہ بٹو صاحب نے ایسا کلام کہا ہے اور موقع پہ کہا ہے کہ میں ان کی شاعری کی سپیڈ پر بھی دنگ رہ گیا. تو میں اپنا اور میرے دو بھائیوں کا ذکر ہوا تھا. ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ایک سیاست کے میدان میں ہے، میں صحافت کے میدان میں ہوں. اور ایک بات، چونکہ آپ میں سے کچھ پیرنٹس ہوں گے، کچھ بھائی ہوں گے، ہماری والدہ کی طرح بیٹھی ہیں، یہاں پہ تشریف رکھی ہیں. وہ میں نے جب شروع صحافت کی طرف آیا، لکھنا پڑھنے کا آغاز کیا، میں مختلف جو بچوں کے رسائل تھے ان میں لکھتا تھا. تو میں نے کہا جی میں نے یہ ڈگری کرنی ہے. خیر پہلے کچھ اور کہا گیا، پھر یونیورسٹی میں کچھ مسئلہ ہوا، مجھے وہاں سے جانا پڑا، پھر جا کے میں صحافت کی طرف آیا. کرنا میں یہی چاہتا تھا، لیکن قدرت آپ کو اٹھا کے لے آتی بات سے. تو میں بانو قدسیہ جی جو ان کی محفلوں میں جایا کرتا تھا. ہر جمعے کے جمعے ان کی یہاں محفل ہوتی تھی، اور وہاں پر امیر غریب فنکار عام آدمی سارے، کوئی اوپر بیٹھا کوئی نیچے بیٹھا، کوئی تقسیم نہیں تھی. تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں اس محفل میں کیوں آتا ہوں، بانو قدسیہ کون ہے، میں کیوں آتا ہوں ان کے پاس، لیکن میں چاہتا تھا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو صحافت کا کام ہے، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، تم نے صحافت کرنی ہے، لیکن کماؤ گے کہاں سے؟ وہ اس کو کام نہیں سمجھتے تھے. تو میں نے کہا جو کام کرتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. انہوں نے کہا وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن کام کیا کرو گے؟ وہ جس طرح سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں، شاعر حضرات بھی موجود ہیں یہاں پہ. وہ جس طرح شاعر کا رشتے کے لیے بات چلی تو انہوں نے کہا کہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی شاعر ہے. انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، کام کیا کرتا ہے؟ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. انہوں نے کہا کام کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی یہی ہوگا، اسی سے اللہ رزق دے گا. وہ کنونس نہیں ہوئے. اب کنونس کس بات پہ، وہ بتاتا ہوں. میرے گھر کچھ لوگوں نے، جس طرح علی کو شوق ہے نا، یہاں پہ پاک پتن مطلب 3-3.5 گھنٹے کی مسافت ہے، اور لوگ اس کی محبت میں، اس شہر کی محبت میں، آپ لوگوں کی چاہت میں یہاں تک آتے ہیں. بڑی مجھے تقریبات کی بھیجتے بھی رہتے ہیں تصاویر. تو اس وقت وہ کنونس نہیں ہوئے. تو میرے گھر میں مجھے بھی بڑی شوق تھا. میں شامی صاحب جو بڑے لوگ تھے اس شہر کے، میرے شہر میں جتنے لوگ موجود تھے، کوئی ادب سے تھا، کوئی شاعری سے تھا، کوئی صحافت سے تھا، کوئی سیاست سے. میں سمجھتا تھا کہ جس سے سیکھنے کو موقع ملے چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے لوگوں کے پاس کیسے جایا جائے، ان کے پاس کیسے بیٹھا جائے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. میں پہلی ملاقات جب میں نے مجیب الرحمان شامی صاحب سے کی تو میں نے 15 منٹ کا ٹائم لیا. 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا میں، اور انہوں نے ایک خطبہ نہیں کہا کہ میری میٹنگ. اب میں آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں ہوا اس سے. ہم لوگ جب بھی کسی نامور آدمی سے، کسی اہل علم سے ہم ملتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، ہم آپ کے فین ہیں. یقین کیجئے یہ بات روز ہمیں سینکڑوں لوگ کہتے ہیں. اب اس کی تو عادت ہو گئی ہے. میں نے ان کو جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا فین ہوں. میں نے ان سے ٹائم لیا، چند منٹوں کا وقت ملا، اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے فلاں کالم میں یہ لکھا تھا، 3 سال پہلے آپ نے یہ لکھا تھا، 4 سال پہلے آپ نے یہ لکھا تھا. میں چونکہ ان کو پڑھ رہا تھا، کچھ چیزیں یاد تھیں، کچھ میں نے دیکھ لی جانے سے پہلے. اور پھر میں نے ان کو یہاں سے بات کا آغاز ہوا. مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بھی آپ سے بیٹھنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، ملنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے انٹرسٹ کی بات بھی ہے کہ نہیں. اسے جب پتہ چلے گا کہ آپ واقعی نالج شیئرنگ پہ آگے ہیں، علم والے ہیں، یا آپ اس کی فیلڈ سے بھی کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، صرف سیلفی والا معاملہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو پاس بٹھاتے ہیں اور وہاں سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو ایک دن مجھے فون آیا میرے والد صاحب کا
صحافت کی طرف میں آ گیا تھا، انٹرنشپ وغیرہ کرنی شروع کر دی تھی، تو والد صاحب کا فون آیا کہ بانو آپ نال ملوانا ہے ساڈے ایک دوست نے بہاڑی تو ملوا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ بالکل ہو سکتا ہے، میں پکی گل کری کی گل ہے ملوا سکنا۔ میں نے ان کے ایک خدمت گار تھے ان کو فون کیا، مجھے جانتے تھے، آپا بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ اس طرح میں والد صاحب کو اور ان کے دوست کو ملوانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 20 منٹ بعد ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی آپا کہہ رہی ہیں کہ گھر پہ آپ آئیں دوپہر کے کھانے کو۔ وہ والد صاحب کے دوست آئے، والد صاحب ساتھ آئے، میں تھا، اور ہم گئے۔ آپا نے بڑا پیار کیا، محبت کی، کھانا کھلایا، اور ساتھ ہی میرے والد صاحب کو ایک بات کہی کہ آپ کا بچہ بڑا کمال ہے، یہ ترقی کرے گا۔ اس وقت تو مجھے بھی یقین نہیں تھا۔ تو جب میں گھر آیا، میں گھر تاخیر سے پہنچا، میرے والد صاحب پہلے چلے گئے تھے، تو میری والدہ نے پہلی مرتبہ مجھے بتایا کہ تمہارے والد صاحب نے تمہاری تعریف میرے سامنے بھی کی ہے، اور اس سے پہلے کوئی روایت نہیں تھی۔ اور میرے ابا جی ابھی بھی تعریف میں، مجھے لوگوں سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے میں سے کسی کی تعریف کرتے ہیں، ابھی بھی تعریف میں ہمارے سامنے، شاید پتہ نہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ چوڑے ہو جائیں گے اگر وہ ہمارے سامنے تعریف کریں گے۔ تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے لگتا ہے کہ جڑا صحافت دا یا جڑا ادب والا آ رہا ہے یہ صحیح کام ہے۔ وہاں پہ وہ کنونس ہوئے، میری کسی اور چیز سے کنونس نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار اس کے پاس لوگ آتے ہیں، یہ قاسم علی شاہ، یہ شامی صاحب، یہ جاوید چودھری، یہ سارے لوگ میرے گھر آ چکے تھے۔ اس وقت تک میں کیمرے پہ کہیں نہیں آیا تھا، صرف لکھتا تھا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ آج تو بڑے لوگ ہیں جو مجھ سے ملتے بھی ہیں، ملنا چاہتے بھی ہیں، میرے تعلق والے بھی ہیں، لیکن میں کہیں نہیں آیا تھا، یہ لوگ میرے گھر آ چکے تھے۔ میں صحافت کرنا چاہتا تھا تو پاکستان کا ہر نامور صحافی میرے گھر آ چکا تھا اس وقت۔ نہ میرے خاندان میں کسی نے پہلے صحافت کی، نہ اب کوئی صحافی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مقصد آپ پانا چاہتے ہیں اس کی طرف آپ پھر چل پڑتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر رہ جاتے ہیں۔ آج علی حسنین جیسے ہیں، جس طرح یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جب دیکھیں کہ کسی کے اندر لگن ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی جستجو ہوتی ہے تو انڈیا تک اس کی شہرت جاتی ہے۔ اب میں ان کے والد صاحب کے بارے میں نے انہیں بتایا کہ مجھے تو ان کا نام پتہ چلا جناب، تو معروف آدمی، جس طرح انہوں نے کہا جناب سانو کوئی نہیں جانتا، ہم ہیں بھائی اس نسل سے، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ باتیں تو بہت سی ہیں، کسی دن فرصت سے آئیں گے آپ کے پاس، کچھ لوگوں کو لے کے آئیں گے، اب جا کے ہم بھی پاک پتن کے سفیر ہیں، لوگوں کو بتائیں گے کہ بڑے اچھے اور محبت کرنے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ان سے ملنا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ وہاں تک پہنچنے چاہیے، بالکل پہنچنے چاہیے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ جبر ہے، یہاں پہ ظلم ہے، ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ جگنو صاحب، نور سے دور اندھیری رات میں رہنا کتنا مشکل ہے، مضافات میں رہنا۔ گزارش یہ ہے کہ میں تو اپنے تئیں جو وعدہ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز کے لیے وسیلہ بن سکتا ہوں، خود بھی حاضر ہوں ہر طرح سے، اور جو آپ نے نمائندگی کا کہا وہ بھی یہاں سے جو آپ کے کوئی ہوں گے ایسے جو قابل بھی ہوں گے، جن کو آپ کہیں گے انشاءاللہ میں ان کا نام ریکمینڈ بھی کروں گا، ان کو نمائندگی دلوائیں گے بھی۔ دوسری بات یہ کہ میں اس شہر کے لیے آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں پرسنل کیپیسٹی میں، تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ آج کے بعد آپ مجھے پاک پتن کا رہائشی سمجھیے، اگر تو پاک پتن کی کوئی سٹیزن شپ ہوتی تو میں لے لیتا۔ تو آپ سب کا، اور آپ جو سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں، پریس کلب کا پتہ چلا کہ انہوں نے ابھی یہ کام کروائے ہیں فنڈز لے کے، میں جب بھی آپ لوگوں میں سے کوئی لاہور آئے میں حاضر ہوں۔ میری وساطت سے کوئی آواز پہنچ سکتی ہے، کسی سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے، میں حاضر ہوں ہر طرح سے۔ پریس کلب پاک پتن شریف، پاک پتن شہر کے لوگوں، آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا بہت بہت شکریہ۔
جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔